رمضان کی تیاری یہی ہے، ابھی سے اپنا شیڈول سیٹ کرو، نظام الاوقات بناؤ۔ رمضان آ رہا ہے، اس کا کوئی منٹ ضائع نہ ہو، اس کا کوئی سیکنڈ ضائع نہ ہو۔ ہمیں وہ تمام نمازیں ادا کرنی ہیں جو رسول اللہ نے کبھی ادا فرمائی ہے، فرض بھی ادا کرنے ہیں، سنن مؤکدہ بھی ادا کرنے ہیں، سنن غیر مؤکدہ بھی ادا کرنے ہیں۔ ہمیں صبح سورج نکلنے کے بعد نماز اشراق ادا کرنی ہے، ہمیں سورج اونچا ہو جانے کے بعد نماز چاشت ادا کرنی ہے، ہمیں نمازوں کے بعد نوافل ادا کرنے ہیں، ہمیں مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں صلاۃ الاوابین ادا کرنی ہے۔ ہمیں آنے والے رمضان میں صبح کے وقت کھڑے ہو کر نماز تہجد ادا کرنی ہے، عشاء کے بعد امام کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری 20 رکعت نماز تراویح نبی کی، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی سنت ادا کرنی ہے۔ نمازیں بڑھ گئی، خشوع کے ساتھ پڑھنی ہے، خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ کلمہ طیبہ پہلا رکن ہے، نماز دوسرا رکن ہے۔ رمضان میں جمع ہو گیا، تیسرا رکن روزہ ہے۔ روزے کا تو مہینہ یہی ہے، اعلان ہوا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے، اس پہ روزہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صرف تم پہ روزے فرض نہیں، میں نے پچھلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے تھے، لیکن ان کے روزے اور ہمارے روزوں میں کمن بھی فرق ہے، کیفن بھی فرق ہے، مقدار میں بھی فرق ہے، طریقے ادائیگی میں بھی فرق ہے۔ آدم علیہ السلام پہ اللہ نے ہر مہینے 3 روزے فرض کیے، پتہ ہے؟ آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 ایام 20 کے روزے سنت ہیں، حضور بھی رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی بھی یہ روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے گویا کہ وہ پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام پر یہ 3 روزے فرض تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ 6 مہینے روزے فرض تھے۔ کان یصوم یوما ویفطر یوما، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، ان کا روزہ 6 مہینے کے ہوا کرتے تھے، ترتیب تھی، ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن نہیں رکھنا، لیکن پورا سال رکھتے تھے۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے عاشورے کا روزہ فرض کیا، نمبر 1، نمبر 2 ہر ہفتے کے دن کا روزہ فرض کیا، کچھ اور بھی روزے فرض کیے۔ عیسائیوں پہ اللہ نے 30 روزے فرض کیے، لیکن انہوں نے کہا گرمیوں میں روزے بڑے مشکل ہیں، ہم موسم بہار میں رکھیں گے، 30 کی بجائے 50 رکھیں گے۔ وہ 50 روزے رکھتے تھے، لیکن تم مسلمانوں کو اللہ نے روزہ دیا 30 روزے دیے یا 29 روزے دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کب؟ رمضان میں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، رمضان میں روزے رکھو، اور ان کا روزہ 24 گھنٹے میں 2 بار تھا، یاد رکھو۔ دن کا روزہ ہوتا تھا، مغرب کو افطار ہوتا تھا، پھر جب تک نہ سو جائیں کھانا بھی جائز تھا، پینا بھی جائز تھا۔ اب سو گئے پھر روزہ شروع ہو گیا، رات کا بھی روزہ تھا، اس کا کرم ہوا، اس نے تم سے رات کا روزہ ختم کر دیا، اعلان کر دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رات کو کھانا پینا
بیویوں کے حقوق ادا کرنا سب حلال ہے، یہ اس کا تم پر کرم ہے، اسے پتا ہے کہ تم سے ضبط نہیں ہوگا۔ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تم سے جو کوتاہی ہوئی وہ بھی معاف کر دی۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم اپنی بیویوں کے حقوق رمضان کی راتوں میں ادا کر سکتے ہو، لیکن اعتکاف میں نہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیویوں کے قریب نہ جاؤ جب حالت اعتکاف میں ہو۔ تمہیں روزہ صرف دن کا دیا، 29 اور 30 دیے، کیوں دیے روزے اللہ تو نے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ تمہیں انسان بنا دے گا، روزہ تمہارا ایمان بنا دے گا، روزہ تمہیں تقوی عطا کر دے گا، روزہ تمہارے اخلاق سنوار دے گا، روزہ تمہیں صبر سکھا دے گا، روزہ تمہیں برداشت سکھا دے گا، روزہ تمہیں ضبط نفس عطا کر دے گا، روزہ خواہشات پہ کنٹرول عطا کر دے گا، روزہ تمہیں لوگوں سے لڑائی جھگڑے سے روک لے گا، روزہ تمہیں جھوٹ بددیانتی خیانت سے روک لے گا، روزہ تربیت کر دے گا کہ تم بہترین انسان بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، روزہ تقوی کے حصول